کیا یہ صحافت ہے، کیا یہ سیاست ہے؟ کیا اس طرح کی بدتمیزی کی کسی صحافتی طور پر یا کوئی صحافی یا کوئی سیاستدان زبان استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اسی محسن نقوی کے اندر کام کر رہے ہو، اسی آرمی چیف کی ریاست میں کام کر رہے ہو، ہمت کرو، ریزائن کرو، پھر کھڑے ہو کے باہر کھڑے ہو کے کامنٹ کرو کہ جواد احمد کا حال ہوگا اس کا۔ پھر سیوتھی بنو نا یار، پھر پورے فالوور بنو نا عمران خان کے، یونیفارم بھی پہنا ہوا ہے، پیسے بھی لے رہے ہو، اسی محسن نقوی کے اندر کام بھی کر رہے ہو، گالیاں بھی دے رہے ہو، اور دوسروں کو بھی گالیاں دے رہے ہو۔ کہ جو اقرار صاحب کے بقول کے یہ امیگریشن آفیسر ہے، اس نے یونیفارم پہنا ہوا تھا اور اس نے اپنے ساتھی کو کہا ہے کہ اس کا حال بھی جو ہے وہ جواد احمد جیسا ہوگا۔ اب یہ اقرار صاحب جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ سیاستدان ہیں، آپ نے تو سیاسی جماعت بنائی ہے، تو یہ بیس ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ تو بہت دور کی بات ہے، چلیں اب آپ نے ظاہر ہے چونکہ خود ہی بنائی ہو تو آپ خود ہی اس کے سربراہ ہوں گے، تو آپ نے میں اتنا بھی ٹیمپرامنٹ نہیں ہے کہ اگر کوئی شہری، دیکھیے شہری ہے، وہ یونیفارم میں ہو یا نہ ہو، اس نے اگر یہ بات کی ہے کہ اس کا حال بھی جواد احمد جیسا ہوگا، تو اس میں یعنی کون سی ایسی بات ہے؟ یعنی اس میں توہین والی تو کوئی ایسی بات بھی نہیں لگتی کہ بھائی جواد احمد جیسا ہوگا، لیکن آپ نے وہاں پر ایک پورا تھیٹر لگایا۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت اقرار الحسن کی ویڈیو وائرل ہے جس میں وہ ایف آئی اے کے امیگریشن آفیسر کے ساتھ جس لب و لہجے میں بات کر رہے ہیں، اس کو ہم کیا کہیں گے، اس پر ہم آگے تبصرہ کریں گے۔ کچھ ویڈیوز میں پہلے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ کیا یہ صحافت ہے، کیا یہ سیاست ہے؟ کیا اس طرح کی بدتمیزی کی کسی صحافتی طور پر یا کوئی صحافی یا کوئی سیاستدان زبان استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا؟ اس پر ہم انالیسس کریں گے، بات کریں گے، لیکن پہلے کچھ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور پھر وہ ویڈیوز جو کہ آن ریکارڈ موجود ہیں کہ اقرار الحسن صاحب جو ہے وہ پہلے کہا کرتے تھے کہ وہ کبھی بھی سیاست میں نہیں آئیں گے، حلفاً کہتا ہوں کہ سیاست میں نہیں آؤں گا، پھر انہیں ایک سیاسی جماعت بھی بنائی۔ آپ کو ان کا وہ واقعہ بھی یاد ہوگا، مینار پاکستان والا، جو ہے وہ انہوں نے یاسر شامی کے ساتھ ایک لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی اور بعد میں اس پر بھی انہوں نے یو ٹرن لیا۔ ان پر بات ضرور کریں گے، لیکن پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ جن لوگوں نے نہیں دیکھی وہ دیکھ لیں، اور پھر اس کے اوپر جب ہم تبصرہ کریں گے، تجزیہ کریں گے، تو آپ سمجھ سکیں اور مزید آپ اپنے فیڈ بیک سے بھی آگاہ کر لیں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ یہ چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، چونکہ جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو نیکسٹ جو بھی ویڈیو آتی ہے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے گی۔ یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ اگر اسی ریاست میں کام کر رہے ہو، اسی محسن نقوی کے اندر کام کر رہے ہو، اسی آرمی چیف کی ریاست میں کام کر رہے ہو، ہمت کرو، ریزائن کرو، پھر کھڑے ہو کے باہر کھڑے ہو کے کامنٹ کرو کہ جواد احمد کا حال ہوگا اس کا۔ پھر سیوتھی بنو نا یار، پھر پورے فالوور بنو نا عمران خان کے، یونیفارم بھی پہنا ہوا ہے، پیسے بھی لے رہے ہو، اسی محسن نقوی کے اندر کام بھی کر رہے ہو، گالیاں بھی دے رہے ہو، اور دوسروں کو بھی گالیاں دے رہے ہو۔ بس آئیں آ جائیں، ٹھیک ہے بس۔ اب یہ آپ نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں، یعنی اس سے یہی لگتا ہے کہ شاید وہ جو ہے نہ ہی یہ کوئی سر عام کی ریکارڈنگ تھی، نہ ہی یہ کوئی ایسا ماحول تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہوا کیا، بات کیا ہے؟ بہت سمپل سی بات یہ ہے کہ جو اقرار صاحب کے بقول کے یہ امیگریشن آفیسر ہے، اس نے یونیفارم پہنا ہوا تھا اور اس نے اپنے ساتھی کو کہا ہے کہ اس کا حال بھی جو ہے وہ جواد احمد جیسا ہوگا۔ اب یہ اقرار صاحب جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ سیاستدان ہیں، آپ نے تو سیاسی جماعت بنائی ہے، تو یہ بیس ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ تو بہت دور کی بات ہے، چلیں اب آپ نے ظاہر ہے چونکہ خود ہی بنائی ہو تو آپ خود ہی اس کے سربراہ ہوں گے، تو آپ نے میں اتنا بھی ٹیمپرامنٹ نہیں ہے کہ اگر کوئی شہری، دیکھیے شہری ہے، وہ یونیفارم میں ہو یا نہ ہو، اس نے اگر یہ بات کی ہے کہ اس کا حال بھی جواد احمد جیسا ہوگا، تو اس میں یعنی کون سی ایسی بات ہے؟ یعنی اس میں توہین والی تو کوئی ایسی بات بھی نہیں لگتی کہ بھائی جواد احمد جیسا ہوگا، لیکن آپ نے وہاں پر ایک پورا تھیٹر لگایا۔ اب یہ بات اگر میں ایز اے جرنلسٹ اس کو کس اینگل سے دیکھ رہا ہوں، اس پر ہی میں یہ انالیسس کر رہا ہوں کہ ایک تو بات ہے کہ یہ صحافت نہیں ہو سکتی، یعنی اگر آپ صحافتی ایتھکس کو بھی دیکھیں گے تو یہ صحافتی ایتھکس نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تو یہ موصوف صحافی ہیں ہی نہیں، اس وقت تو یہ خود کو سیاستدان ہی کہتے ہیں، اور اگین اینڈ اگین کہ وہ سیاستدان یعنی ایک کچھ عرصہ پہلے یہ کہا کرتے تھے، وسیم بدامی کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں کبھی جو ہے وہ سیاست میں نہیں آؤں گا، تو آپ سیاست میں ہیں تو یہ تو سیاستدان کا بنیادی ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے کہ کوئی اس کو گالی بھی دے دیتا ہے تو وہ اس طرح امیگریشن کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کر اور کسی امیگریشن آفیسر کی توہین، تذلیل، بے عزتی نہیں کرتا۔ اب وہ آگے جو چیمہ صاحب تھے، جو ایف آئی اے کے آفیسر تھے، آپ ان کا صبر تحمل دیکھیے کہ وہ بیچارہ کھڑا رہا ہے، لوگ بھی اکٹھے باتیں سن رہے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی بڑے اچھے طریقے سے پرفارم کر رہا تھا۔
اس جوان نے کیا کہا امیگریشن آفیسر نے, اس کی بھی سنتے ہیں. سر میں نے اپنے کلیگ سے بات, میں پرسنل کیپیسٹی میں کسی سے بھی بات کروں. پرسنل کیپیسٹی نہیں, آپ یونیفارم کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. سر آپ نے کیا بات کی ہے؟ آج تو مرد تو ہمت تو کرو نا یار. سر میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں. آپ اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہے تھے, آپ جو چھاپا کر رہے تھے. اب یہ بار بار بیسیکلی وہ جو سیاستدانوں کی ایک بات تو ہوتی ہے نا کہ وہ ہر چیز کو اپنی طرف مولڈ کر لیتے ہیں. یعنی یہ انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ یوتھیاپا کر رہے ہیں, یعنی آپ کچھ بھی جو ہے آپ کہیں, یعنی آپ نے اس وقت ایک نان ایشو کو ایشو بنایا ہوا ہے. ہم ویلو کر رہے ہیں اور ہر وقت مین اسٹریم میڈیا تک ڈسکس ہو رہا ہے. ڈان نے اس پر جو ہے وہ سٹوری لگائی ہے جو انہوں نے حرکت کی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے ایک ذاتی ایشو کو آپ کے اندر ایک اتنی وہ ہم انا کہہ سکتے ہیں یا کیا آپ نے خود کو بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایک شہری امیگریشن والا ہو یا امیگریشن والا نہ ہو, وہ کھڑے ہو کر یہ بات کرتا ہے کہ اس کا حال بھی جو ہے, آپ جب جواد احمد جیسا ہوگا تو آپ نے سمجھ لیا, یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جواد احمد کو آپ کیا ناکام سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں. اور پولیٹکس میں تو اپس اینڈ ڈاؤن کا نام ہے. آج جو اقتدار میں ہیں وہ کل تک اس اقتدار میں نہیں تھے, اور آج جو اقتدار میں نہیں ہیں وہ کل تک اقتدار میں تھے. تو اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو یہ بنیادی ٹیمپرامنٹ آپ میں ہونا چاہیے. اور اگر آپ میں یہ بنیادی ٹیمپرامنٹ نہیں ہے اور آپ کو اپنی ذات اتنی ہی مقدس یا اہم لگتی ہے کہ ایک جوان کے اوپر, ایک امیگریشن آفیسرز کے اوپر آپ جا کر سیدھی چڑھائی کر دیتے ہیں, ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر اس کی کوتاہی نیگلیجنس ہوتی امیگریشن پروسیس کے دوران تو اس پر آپ بات کرتے, اس پر سمجھ بھی آتا کہ کیونکہ آپ کے اس سٹیپ سے جو ہے وہ قوم کو فائدہ ہوگا کہ جی یہاں امیگریشن جو ہے وہ دیر سے ہو رہی ہے, غیر ضروری سوالات کیے جا رہے ہیں, لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. آپ اگر پولیٹیشین ہوتے, اگر آپ عوامی نمائندے والا آپ میں وہ اسپرٹ ہوتا تو آپ اس بات کو جو ہے وہ مدعا بناتے, بجائے اس کے کہ آپ نے ذاتی ایشو کو نیشنل ایشو بنا دیا. اور وہی پہلے کی طرح اگین اینڈ اگین میری جب اس ویڈیو کے بعد مختلف ہماری بات بھی ہو رہی تھی تو میرا یہی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ دیکھیں آپ کو منار پاکستان والا واقعہ بھی یاد ہوگا. اس سے پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز ایسی ہیں, آپ اگر ڈھونڈیں گے, اگر آپ اسی طرح, بہت سمپل ہے, آپ ٹویٹر پہ جا کے سرچ کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں مل بھی جائیں گی. تو آپ نے اپنے اس پروگرام والا, وہ جو آپ پروگرام کیا کرتے تھے, اب تو آپ نہیں ہیں صحافی. اینڈ انفارچونیٹلی کہ آپ کا یہ جو رویہ تھا یہ کسی بھی صورت, کسی بھی ساتھ, دیکھیں آپ صحافت کر رہے ہوں یا آپ سیاست کر رہے ہوں, وہ کہتے ہیں نا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں, تو آپ نے ادب تمیز دائرے میں رہتے ہوئے تنقید کرنی ہے. اس جوان نے بات کی اپنے ساتھی کے ساتھ, اس کو کہا ہوگا, ہلکی آواز میں کہا ہوگا, چلیں آپ کے کان بہت تیز ہیں, تو آپ نے سن لیا, تو آپ اس سے جا کر کہہ سکتے, ضروری نہیں تھا کہ آپ ویڈیو بناتے اور آپ ویڈیو بنا کر چلاتے, شور کرتے, ہمت کرو, جوان کے بچے بنو, یہ کرو وہ کرو. اس کو کہتے کہ بھائی آپ مجھے کہہ رہے ہیں تو کہ جواد احمد کا حال ہوگا, تو جواد احمد کا کیا حال ہوا؟ جواد احمد کا تو کوئی حال نہیں ہوا. کیا ہوا ہے جواد احمد کا حال, آپ مجھے بتائیں. اور آپ پولائٹلی اس سے ڈسکشن کرتے. دنیا بھر کی اگر آپ پولیٹیکل لیڈرشپ دیکھتے ہیں, بڑے بڑے پولیٹیشنز دیکھتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں, وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں. آپ اپنی تقریروں میں تو ایک طرف تو آپ پتہ نہیں نہ جانے سب کو کہہ رہے ہیں کہ سب غلط ہیں, اور اس کو دیکھیں اور فلاں کو دیکھیں, اور فلاں نے اپنے باپ کا ملک سمجھا ہوا ہے, فلاں نے باپ کا, اور آپ کا اپنا رویہ یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی برداشت نہیں ہے. دیکھیں میں صرف یہ ٹیمپرامنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ میں یہ بنیادی برداشت نہیں ہے کہ اگر کوئی میرے متعلق, اگر میں جرنلسٹ ہوں اور ہم کہیں رپورٹنگ پر بھی جاتے ہیں, ہم نے لوگ گالیاں بھی نکالتے ہیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب آپ کسی براڈر مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا یار. لوگ ظاہر ہے جب آپ لوگ تنگ ہوتے ہیں, سم ٹائم ہم رپورٹنگ پہ جاتے ہیں, لوگوں کا ہی فائدہ ہوتا ہے. لیکن بھائی وہاں جس کا گھر گر گیا ہے, جیسے ہم سی ڈی اے کی ایگزامپل ہے, بری امام میں سی ڈی اے نے لوگوں کے گھر گرا دیے ہیں, تو وہ ظاہر ہے کہ لوگ جس کا گھر گر گیا اس کا بڑا غم ہے یا آپ کی انا اس سے بڑی ہے. آپ ہمیں وہ گالیاں بھی نکالتے ہیں کہ آپ یہاں کیسے, یہ میڈیا والے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اوکے جی بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے رائٹس کی بات کرنی ہے, ہم نے پبلک کی جو ہے وہ فیور کی بات کرنی ہے. ہماری پرسنالٹی اور ہماری انا اور ہماری پسند اور ہماری ناپسند بہت پیچھے ہوتی ہے. تو آپ بجائے اس کے کہ آپ اس کے ساتھ کنورزیشن کرتے, اس ایف آئی اے والے کے ساتھ بات کرتے, اور اس کو کوئی ریکارڈ پر لانے کی, ویڈیو بنا کر تھیٹر بنانے کی, تھیٹر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اب میں ریکال کروں گا تو مجھے بہت ساری چیزیں یاد آ جائیں گی کہ آپ نے جس طرح وہ سندھ اسمبلی میں آپ پسٹل لے کر چلے گئے, پھر آپ نے کہا جی دیکھو انہوں نے چیک نہیں کیا. آپ کے اس ایکٹ نے پوری صحافتی کمیونٹی کو جو ہے وہ ڈسٹرب کیا. اور وہ دن ہے, آپ کا دن ہے کہ جب ہم ظاہر ہم کوئی کور کرتے ہیں, کرائم رپورٹر ہیں وہ کرائم کور کرتے ہیں, ساری پولیس انہیں جانتی ہے. ہم آئی جی آفس چلے جاتے ہیں, ہمیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے.
ہم اسی طرح جو بڑے بڑے ہم پارلیمنٹ میں جاتے ہیں ان کو پتہ ہے جی یہ جرنلسٹ ہیں, یہ اینکر ہیں, اور اس کا کہ یہ کیا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے ساتھ جو ہیں وہ ایک پسٹل لے جائیں ہم, اور وہاں اندر جا کر کہیں دیکھیں جی میں تو لے آیا ہوں, مجھے تو نہ کسی اسپیشل برانچ نے روکا ہے اور نہ کسی اور ڈپارٹمنٹ نے روکا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے اپنی کمیونٹی کو جو ہے وہ ویک کیا صرف آپ کی انا کے لیے, اور پھر وہ آپ کا جو ہے وہ اور بھی بہت سارے ہیں, نکالیں گے تو پتہ نہیں کیا کچھ نکل آئے گا. بٹ ایک مدعا یہ ہے کہ اقرار صاحب نے جو ہے وہ اپنے اس ذاتی انا کو, ذاتی ایشو کو جو ہے وہ قومی ایشو بنا دیا, اور جیسے وہ آپ کو منار پاکستان والا بھی یاد ہوگا اینڈ اگین کہ اگر آپ میں اتنا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے تو پلیز آپ سیاست کی بجائے کچھ اور کر لیں, کیونکہ سیاست کے لیے بنیادی طور پر آپ کو ٹیمپرامنٹ چاہیے ہوتا ہے. اور اس طرح کسی بھی سرکاری آفیسر کی وہ جو چیمہ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس بیچارے نے پولائٹلی وہ سنتا رہے, بولا نہیں ہے, اس نے کہا یار پتہ نہیں میرا کس سے جو ہے وہ پڑ گیا. تو آپ نے اس طرح ایک سرکاری آفیسر ہو یا نہ ہو, آپ تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ اگر اتنا ہی شوق ہے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دینے کا تو یونیفارم اتارو, وہ تو بھائی کہہ رہے کہ میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ لگا ہوں, یہ تو بنیادی سے انصاف میں بھی ہونی چاہیے. سو اس پر آپ کا کیا موقف ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, اور کیا اس جوان کو ایسا کرنا چاہیے تھا یونیفارم میں یا نہیں, اور جو اقرار کا رد عمل تھا, ان کا انداز تھا, ان کا لب و لہجہ تھا, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کیا ایسا انداز ایک سیاستدان کا ہونا چاہیے یا نہیں؟ اینڈ جواد احمد صاحب جو وہاں موجود ہی نہیں تھے وہ ہر طرف ڈسکس ہو رہے ہیں, وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں تو تھا ہی نہیں, تو شاید یہ خود کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کتنے بڑے مہان سیاستدان ہیں, حالانکہ بھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے پارٹی کو بنے ہوئے. خیر آپ اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا, اور اگین پلیز سبسکرائب دس. تھینک یو ویری مچ.